آپ اگر کہیں گے مولانا یہ کیسے کہہ سکتے ہو، کیا یہ قرآن و حدیث سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے کہ ہاں ضرور ثابت کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بڑی بات، کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ نے واقعہ نہیں سنا جب بنی اسرائیل کے ایک شخص نے قتل کر دیا تو بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ایک گائے کو قربان کیا جائے اور اس کے گوشت کو، اس کے خون کو جو مقتول ہے، جو قتل کیا گیا ہے، اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ویسا ہی کیا گیا۔ وہ طویل واقعہ ہے، اس کا اصل میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ ڈال دیا جاتا ہے تو وہ مردہ جو مقتول تھا، قتل ہو چکا تھا، پھر زندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو فلاں شخص نے قتل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی انتقال کر جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی مردوں کو زندہ فرمایا، کئی قبروں سے لوگوں کو زندہ فرمایا، کلام فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو زندہ ہونا قبر سے کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں، تو یہ ممکنات میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے یہ کر سکتا کہ جن کی وجہ سے ساری دنیا کو ایمان کی دولت ملے اور خود ان کے والدین کریمین اس سے محروم رہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی سرفراز فرمایا۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائی کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے ہی ان کے والدین کریمین کا وصال ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا۔ ایمان لانا اس وقت ضروری ہوتا جب آپ نبوت کا اعلان فرماتے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس سے پہلے ہی والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ 6 یا 8 سال کے لیے تھے کہ آپ کے والد ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس صورت میں ایمان لانا ان کے اوپر لازمی کہاں تھا؟ ایک بات۔ دوسری بات، ایام فطرت کا زمانہ تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس کے اندر صرف اللہ کو مان لینا کافی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کو مان لینا ان کے علاقے کے لوگوں کے لیے، ان کے لیے اتنا کافی تھا۔ اب یہاں پر اللہ کو ایک مان لینا کافی تھا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، آپ کے خاندان کے پورے آبا و اجداد سب کے سب ایمان والے تھے، اللہ والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ ستو لے جاتے، پانی لے جاتے اور غار ہیرا میں چلے جاتے، کئی دن تک اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے۔ یہ دادا جان حضرت عبد المطلب کا طریقہ کار رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق اور آپ کے کام تھے کہ آپ اس طرح تشریف لے جاتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے آبا و اجداد بھی عبادت گزار تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کا ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدے کرنے والوں میں منتقل ہونے کو۔ مطلب یہ کہ آپ کے پورے اجداد، دادا پردادا، ان کے اوپر جتنے ہیں وہ سب کے سب موحد، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے تھے۔ چنانچہ بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کے بارے میں جب ذکر فرماتے تو 22 واسطوں تک ذکر فرماتے۔ آخری نام حضرت عدنان ہوتا اور ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد شامل کیا گیا علماء کی طرف سے، اور اس کے بعد کا جو نسب ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر نہیں فرمایا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں اس نسب کو حضرت آدم علیہ السلام تک لے جایا گیا اور اس کو ذکر کیا گیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس میں سب سے شرف والی بزرگی والی جو مخلوق ہے یعنی انسان، اس میں مجھ کو پیدا فرمایا۔ پھر اس میں بھی دو قبیلے، ایک عرب اور ایک عجم، تو اس میں شرف والے بزرگی والے زیادہ جس کی عزت ہے یعنی عرب میں مجھ کو پیدا فرمایا۔ عرب میں بھی پھر جو خاندان جو قبیلہ تھا کنانا، اس کے اندر مجھ کو پیدا فرمایا۔ عرب کے بھی قبیلوں میں جو کنانا تھا قبیلہ، اس میں مجھ کو پیدا فرمایا۔ پھر خاندان میں سب سے زیادہ عرب میں کنانا میں بھی جو سب سے زیادہ بزرگی والا خاندان تھا وہ قریش، اس میں مجھ کو پیدا فرمایا۔ قریش میں بھی ہے بنو ہاشم میں مجھ کو پیدا فرمایا۔ تو بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد جو قریش، جیسا کہ آپ کے سامنے اس سے پہلے ذکر کیا گیا، قریش کہتے ہیں سمندر کے ایک جانور کا نام ہے جو سمندر کے مچھلیوں پر غالب آتا ہے، سارے سمندر کے جانوروں پر اس کی حکومت ہوتی ہے، ان کو کھا جاتا ہے۔ جیسے شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، قریش سمندر کا بادشاہ اور ان پر غالب آنے والا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں فہر بن مالک، یہ آپ کے دادا جان ہوتے ہیں، 12واں نمبر ہوتا ہے اس میں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ قبیلے میں اثر و رسوخ رکھنے والے، بہت ہی بہادر، پورے قبیلے پر غالب آنے والے، ان کی شجاعت، ان کی سخاوت، ان کی اچھائی اور غالب آنے پورے قبیلے پر، اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کا نام قریش رکھ دیا۔ تب سے آپ کا خاندان کا نام قریش پڑ گیا۔ اب وہ سلسلہ ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم، جن کا اصل نام عمرو تھا، وہ نور مبارک جب حضرت ہاشم کے پاس تھا تو وہ بھی نہایت حسین و جمیل، خوبصورت، بہادر، سخاوت والے اور کعبے کے متولی آپ تھے، اور ان کا نکاح ہوتا ہے اور ان سے ایک اولاد ہوتی ہے جن کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ہاشم ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ مکے میں قحط ہو جاتا ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، کھانے کو کچھ نہیں رہتا، لوگ پریشان تھے۔ تو ویسے وقت میں حضرت ہاشم شام سے روٹیاں منگاتے ہیں، منگا کر اونٹ کے گوشت میں اس کو ملا کر شوربے کی طرح، سرید کی طرح بنا کر سارے لوگوں کو پیٹ بھر کھانا کھلاتے ہیں۔ تو جب سے آپ کا نام ہاشم بن گیا، ہاشم کے معنی آتے ہیں شوربے میں روٹی چور کر کھلانے والے۔ اصل نام تو ان کا عمرو تھا، لیکن ہاشم نام سے مشہور ہو گئے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے، یعنی اس خاندان سے تعلق رکھنے والے، کیونکہ وہ بہت عزت والے تھے، کعبے کے متولی تھے۔ اور بتایا گیا کہ بہت ہی کم عمر میں، 25 سال کی عمر میں حضرت ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبد المطلب، وہ اپنے نانی جان کے پاس پرورش پاتے ہیں، کیونکہ مشکل سے 6-8 سال کے تھے کہ دادا جان حضرت ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے نانی جان کے پاس رہتے ہیں۔ جب بڑے ہوتے ہیں کچھ تو اپنے قبیلے میں پھر ان کو واپس لا لیا جاتا ہے، وہ قبیلے میں رہنے لگتے ہیں۔ اور آپ بہت ذہین اور بہت ہی انصاف پسند، فیصلہ لینے کی قوت و طاقت رکھنے والے، اور وہ خاندانی رعب و دبدبہ، وہ حسین و جمیل اور طویل قامت اور آبدار چہرہ آپ کا تھا، اور نور مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگمگاتا تھا۔ تو سارے لوگ حضرت عبد المطلب کی بڑی عزت کیا، ان کے نورانی چہرے کو دیکھتے، اور جب بھی کوئی پریشانی آتی حضرت عبد المطلب کو لے جاتے اور دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دعائیں قبول